اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 ہمارے مطالعہ میں آئیں گی۔ اس سے پچھلی آیت میں نیکی کا حکم دینے والوں کو خود بھی نیکیاں کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، دوسروں کو نیکی پہ ابھارنا بجائے خود ایک ثواب کا کام ہے اور ایک ضروری کام ہے، لیکن خود نیکیوں کے راستے پہ نہ چلنا، اپنی ذات کو بھول جانا، اپنی جان کے اوپر جبر نہ کرنا، اپنے دل کو اللہ کی اطاعت میں نہ گلانا اور دوسروں سے توقع کرنا کہ وہ صرف صحیح ہو جائے اور میں صحیح نہ ہو جاؤں، اسی بات کو کنڈیم کیا گیا ہے اس سے پچھلی آیت میں کہ دوسروں کو نیکیوں کا تو کہتے ہو لیکن اپنی فکر نہیں کرتے ہو۔ اور آج کی آیت میں اسی بات پہ کنٹینویشن میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نیکیاں کرنے چاہتے ہو، اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ یعنی تم نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کر دو گے، خود بھی نیکیاں کرو گے، دوسروں کو بھی نیکیوں کی تلقین کرو گے۔ اگر خود نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، شیطان کے وسوسے ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، انسان کے اپنے طور اتوار ہے، اسلام کے اپنی عادات ہے، انسان کے اپنے رسم و رواج ہے، اگر نیکی کے راستے میں یہ ساری چیزیں تمہیں رکاوٹ محسوس کر رہی ہیں پیش اور رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں تو اس دشواری کا علاج کیا ہے؟ صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو۔ آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صبر کتنی ضروری چیز ہے اور کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ یہ صبر اور نماز دو ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر بندہ اپنی زندگی میں لاگو کر لے تو اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نیکی نماز پڑھنا اور نماز پر کے حکم پر عمل کرنا اور نماز قائم کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیکیاں بھی کرے اور صبر بھی کرنے کا ارادہ کرے، کوشش کرے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی اور عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے۔ یعنی تین چیزیں صبر سے مراد ہے کہ ارادہ مضبوط ہو اور عزم میں پختگی آ جائے
اور خواہشات نفس کو کنٹرول بندہ کرنا سیکھ لے، ان کو ترتیب دینا سیکھ لے، تو پھر ایک شخص کے لیے نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے یعنی اسلام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسلام پر آگے بندہ بڑھتا رہتا ہے۔ نفسانی ترغیبات نفس کی کمزوریاں ہیں، اور بیرونی مشکلات شیطان کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، غیر قوموں سے مرغوبیت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ان پر بندہ قابو پا سکتا ہے اگر اپنے دل میں ارادے کو مضبوط کر لے، عزم کو پختہ کر لے، اور اپنی خواہشات نفس کو منضبط کر لے، تو وہ صبر حاصل کر لیتا ہے، جس صبر سے انسان کے اندر وہ راستہ وہ راستہ اس راستے کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے، جس راستے پر چل کر انسان اسلام پر چڑھتا ہوا جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں، اس کو ایک واقعے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ حضرات یہ غور کیجیے، آج کے دور میں کیا ہم میں سے کئی لوگ اس طرح کی بات نہیں کہتے ایک دوسرے کو؟ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی، اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، یعنی کہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دل کو کوئی ٹھیس پہنچے، دل کو کوئی مصیبت پہنچے، تو بھی صبر جو ہے وہ پہلے لمحے پہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے۔ اور یہ وہ اخلاقی صفت ہے جس صفت کی موجودگی میں انسان نیکیاں کرنے پہ اور نیکیوں پر کاربند رہنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ اور اس صفت کو طاقت کیسے ملتی ہے؟ اس صفت کو باہر سے طاقت بچانے کے لیے نماز کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اور تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ پریشانیوں اور مصائب کا علاج جو ہے صبر اور نماز ہی ہے۔ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر کو اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو، اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ نماز کے ذریعے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے تو گراں ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا ہے، نماز اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کر دینا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ نماز کے بعد
دعا جو ہے فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور آخرت سے بے فکری جو ہے انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے، اور نماز کی فکر قیامت پر یقین ہمارے خیر کو آسان کر دیتا ہے۔ اور نماز ان لوگوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں۔ اللہ دینا یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے لیے نماز بالکل بھی مشکل نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا، مگر جو بڑا رضا و رغبت خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو، جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے پاس جانا بھی ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے، اس لیے کہ اسے ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن میں جا کے کیا جواب دوں گا۔ اس لیے جو اللہ والے لوگ ہیں جن کو نماز ادا کرنے کی عادت انہوں نے ڈال لی ہوتی ہے، عین نماز کے وقت وہ گھڑی دیکھیں نہ دیکھیں انہیں اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل میں خیال آتا ہے، اور جب تک وہ نماز پڑھ نہ لیں ان کو چین نہیں آتا۔ خود نیک بننے اور دوسروں کی ہدایت کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں جس سے نماز اور عبادت آسان ہو جاتی ہے، وہ آخرت کا یقین ہے، جہاں آدمی کے اعمال کے مطابق ثواب اسے ملے گا اور آدمی کے اعمال کے مطابق ہی عذاب بھی ملے گا۔ اس خیال کے پختہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید کی دوستی پیدا ہوگی اور ایمان پختہ ہوگا، جس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوگا کہ نماز وہ بندہ کبھی نہیں چھوڑے گا اور اس کے لیے نماز کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ نماز ان لوگوں پر بوجھل نہیں ہے جنہیں یقین ہے کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اعمال کی بات پرس ہوگی، اور نماز جیسی نعمت کی قدر وہاں پر معلوم ہوگی۔ انہیں یہ بھی یقین ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تمام چیزوں کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور ہر چیز کی انتہا بھی وہیں ہوگی۔ اس لیے نیکیاں کرنا اور دوسروں کو نیکیوں کا حکم دینا، اور پھر اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد لینا، اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، اور یہ انہی کے لیے آسان ہے جن کے لیے دل میں یقین کی مضبوطی ہوتی ہے کہ انہوں نے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں پر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز وہاں پر لکھی ہوگی، ہر چھوٹی بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، اور اس کے مطابق جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے، جنت عطا فرما دے، اور اس کے لیے دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے کہ اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں جو پر آخرت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے جو زندگی گزارے گا اس کی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جو روزے قیامت جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔